سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 28۔ ارطغرل اور اس کے جانباز بازنطینی سرحد پر پہنچ گئے تھے۔ یہ بہت خوبصورت اور سرسبز علاقہ تھا۔ اس وقت ارطغرل سرحدی علاقے میں ایک صوفی درویش محمود کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے درویش کو یہی بتایا تھا کہ وہ نئی سرزمین کی تلاش میں آئے ہیں جہاں وہ اپنے مویشیوں کو چارہ کھلا سکیں اور امن سے رکھ سکیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی زرخیز زمین کہیں نہیں دیکھی۔ ہم یہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے تھے۔ ہم خراسان میں احمد یوسفی کی جلائی ہوئی شمع کو یہاں پر جلانا چاہتے ہیں۔ درویش محمود نے جواب دیا، احمد یوسفی کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ درویش، آپ کا کام مبارک ہو۔ آپ اور آپ جیسے درویشوں کی وجہ سے اللہ کا نام مشرق سے مغرب تک یاد رکھا جائے گا۔ ارطغرل نے ان کی تعریف کی۔ انشاءاللہ، اور تم جیسے بہادروں کی وجہ سے ظالم کبھی حاوی نہیں ہو پائے گا، درویش محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ علاقہ دیکھنے کے لیے باہر نکل گئے تو درویش نے بتایا، بازنطینی لوگ تھک چکے ہیں، انہیں خوشی اور غمی کا احساس نہیں رہا، ان کے مکان اور خاندان کم ہو رہے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے وہ ختم ہونے والے ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بہت سے پیشوں میں بہت ماہر ہیں، ان کے شہروں میں بہت سے تجربے کار کاریگر ہیں، اور یہی ہمارا سب سے کمزور نقطہ ہے۔ ہمارا کاروبار اور پیشہ بہت کمزور ہے، ہمیں کچھ چیزیں غیر مسلموں سے سیکھنی پڑیں گی، ارطغرل نے کہا۔ جب منگول ہمارے شہروں کو تباہ کرتے ہیں تو ہمارے زیادہ تر کاریگر اور لوگ مارے جاتے ہیں، درویش نے کہا۔ دشمن کبھی دھوکے بازی اور غلط کاموں سے باز نہیں آئے گا۔ ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کو کاریگری اور تجارت کے بارے میں تعلیم دینی ہوگی، ارطغرل نے خیال ظاہر کیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، درویش نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد وہ ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ علاقہ کس کی زیر نگرانی ہے؟ کون سے عیسائی آقاؤں کی یہاں حکومت ہے؟ اور ہم اس وقت ٹھیک کس جگہ پر ہیں؟ یہ سن کر درویش محمود نے زمین پر نقشہ بنایا اور انہیں سمجھانے لگا۔ ہم بیلیکوما یعنی ازبک کے قریب ہیں، اس جگہ پر پروسا ہے اور اس جگہ قسطنطنیہ، بازنطین کا جسم اور تخت وہاں ہے، شہنشاہ وہاں رہتا ہے، قریب ہی عیسائیوں کا مبارک شہر ہے، اصل بازنطینی یہاں ہیں۔ کیا مطلب؟ ارطغرل نے پوچھا۔ آخری صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے یروشلم جانے کے بجائے قسطنطنیہ میں قیام کر لیا تھا۔ انہوں نے شہر میں آگ لگا دی تھی اور اپنے ہی مذہب کے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے اس وحشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ماضی کے تمام مظالم کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا اور نقیہ کی سلطنت کو ان شہنشاہوں نے دریافت کی جو بازنطین فرار ہو گئے تھے، درویش نے تفصیل سے بتایا۔ پچھلے وقتوں میں اسے ایک سلجوق شہزادے نے فتح کیا تھا جس کا نام میرے بابا مرحوم سلیمان شاہ کے نام پر تھا۔ یہ اناطولیہ میں ہمارا پہلا مرکزی شہر تھا، یعنی یہ ہمیں آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا، ارطغرل نے کہا۔ انشاءاللہ جو آپ کے بعد آئیں گی اس زمین کو دارالاسلام بنائیں گے، درویش نے دعا دی۔ میں جانتا ہوں ان سرزمینوں کو جنگ سے فتح کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں ان سرزمینوں کو خوشحال بنانا ہوگا، یہاں کے لوگوں کو خوشحال ہونا ہوگا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک بار پھر ان سرزمینوں پر انصاف کو غالب کرنا ہوگا۔ ہمیں انسانوں کو زندہ کرنا ہوگا تاکہ ہماری ریاست زندہ رہ سکے، ارطغرل نے اپنی دلی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہمارے پاس ان شہروں میں داخل ہونے کا موقع ہے؟ نورگل نے پوچھا۔ ابھی بہت جلدی ہوگا، وہ آپ کو پہچان لیں گے،
کم از کم میں یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ درویش نے رائے دی، اگلی دفعہ ہم ان شہروں کو فتح کرنے آئیں گے۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ پھر وہ علاقہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھ گئے تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، یہ بالکل ایسی ہی جگہ ہے جیسی زمینیں ہم چاہتے ہیں۔ بازنطین کمزور ہو گیا ہے، اگر ہم اپنے قبیلوں کو یہاں لائیں تو اپنی منچاہی جگہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ یہاں آباد ہوگا اور ہمارے بچے یہاں ہوں گے۔ اگر قبیلے کے سردار نہ مانیں تو؟ نورگل نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہمیں انہیں قائل کرنا ہوگا۔ اگر وہ پھر بھی نہ آئے تو؟ روشان نے پوچھا۔ تو پھر ہم خود یہاں آ جائیں گے۔ ارطغرل پرعزم تھا۔ اگلے روز ارطغرل نے درویش محمود سے واپسی کی اجازت طلب کی اور اپنے جانبازوں کے ساتھ واپس قبیلے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے لیے ایک نئی سرزمین ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ واپس جانے سے قبل انہوں نے اس میدان میں قائی پرچم بھی لہرا دیا تھا جو مستقبل میں ان کا نیا گھر بننے والا تھا۔ سعدالدین کوپیک نے گھوڑا نویان کے بالکل قریب لا کر روک دیا تھا۔ نویان بھی سعدالدین کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ کائی اور دو درگا کے بہادر جنگجوؤں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ پھر حائمہ خاتون بولی، محترم امیر سعدالدین کوپیک، آپ نے ہمارے قبیلے کو عزت بخشی۔ ہمارے سلطان اور ریاست کا سب سے بڑا دشمن نویان ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے۔ اس بے غیرت قاتل سے ہم اس کے کیے کی قیمت وصول کرنے لگے ہیں تو آپ بھی پہنچ گئی۔ آپ نے ہماری خوشی کو دوبالا کر دیا ہے۔ شکریہ حائمہ خاتون، اس وقت آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس بے غیرت کو پکڑا ہے، میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ ان وسیع پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہترین لڑائی کا مظاہرہ کیا ہے اور میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے جن دلیر سپاہیوں نے اسے پکڑا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلطان علاء الدین کے نام پر میں اس سزائے موت کو روکنے کا حکم دیتا ہوں۔ سعدالدین کوپیک کے اس اعلان نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ہمیں نویان کا سر چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اس کا سر چاہیے۔ مجمع یہ حکم سنتے ہی احتجاج کرنے لگا تھا، مگر گلدارو اور حائمہ خاتون بھی چونک گئے تھے، جبکہ تیمور بھی پریشان ہو گیا تھا۔ عظیم اکتائی خان نے ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا ہے۔ سالوں سے یہ بے رحم جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں آخرکار اختتام پذیر ہوئی۔ اب نہ کسی سلجوق اور نہ کسی منگول کا خون بہے گا، سعدالدین کوپیک نے بتایا۔ اعلیٰ حضرت امیر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، گلدارو نے ادب سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ اس امن کے لیے کیا قیمت ادا کی گئی ہے؟ گلدارو کے سوال پر سناٹا چھا گیا۔ پھر کوپیک بولا، میں جانتا ہوں آپ نے کس طرح ان بے غیرتوں کا مقابلہ کیا۔ اس جوان مردی کی میری نظر میں بہت عزت اور اہمیت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہم نے کیا قیمت ادا کی ہے، تو اس امن کی قیمت ہم اپنے شہیدوں کے خون سے ادا کر چکے ہیں۔ دونوں اطراف کے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور امن قائم ہوگا۔ جن قیدیوں کا تبادلہ ہونا طے پا چکا ہے ان میں نویان بھی شامل ہے۔ یہ صورتحال سب کے لیے پریشان کن تھی، جبکہ نویان مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ گلدارو نے اپنے لوگوں کو خاموش کرایا اور بولا، قائی اور دو درگا کے لوگوں، خوش قسمتی سے دونوں ریاستوں کے مابین امن کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ کیسا سلامتی کا دن ہے۔ قیدیوں کے تبادلے میں بہادر سپاہیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس منگول کافر نے ہمارے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں کو قتل کیا ہے۔ یہ ایک سفاک قاتل ہے۔ اس کی سزا ابھی اسی وقت اور اسی جگہ پر عمل درآمد ہوگا۔ اس بغیرت کا اصل چہرہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ کتنا ظالم ہے، اس نے کیسے عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا۔ مگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان بے غیرتوں کو دوبارہ ہماری زمینوں پر واپس آنے سے روکنے کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ اس کا تبادلہ ہم اپنے 3 سپہ سالاروں سے کریں گے۔ یہ شیطان اس کے بھی قابل نہیں، لیکن ہم لوگوں کی خواہشوں پر امن کو تباہ نہیں کر سکتے۔ سعدالدین کوپیک نے جواب دیا، لیکن لوگ بدستور نویان کی موت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جناب، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم نویان کو حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمیں انصاف چاہیے، صرف انصاف، گلدارو نے ڈٹ کر کہا۔ اسی وقت سردار خوشنود بھی وہاں پہنچ گیا۔
نویان نے ہمارے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ مسئلہ ان سب غسیلے سپاہیوں اور یہاں موجود لوگوں کے سامنے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا آپ سب میرے خیمے میں تشریف لے چلیں۔ سعد الدین کوپیک نے فی الوقت خیمے میں جانے سے معذرت کر لی اور نویان کو کاروان سرائے پہنچانے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ میدان میں ابھی تک اس کی سزائے موت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، چنانچہ حائمہ خاتون نے نویان کو پنجرے میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ہوشیار لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے چھو بھی نہیں سکو گی، نویان نے گلدارو سے کہا۔ نویان، تم جیتے جی اس قبیلے سے نہیں جا سکتے۔ تیمور بھی سامنے آ گیا۔ اوہ غسیلے لڑکی، تم کچھ بھی نہیں ہو، ابھی بہت چھوٹے ہو تم، اور تھوڑے بے وقوف بھی۔ نویان نے قہقہہ لگایا، پھر اسے قیدیوں والے خیمے میں بند کر دیا گیا۔ جاتے وقت سعد الدین کوپیک مہردین کو قریب بلا کر یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ وہ مہر لے کر شام تک کاروان سرائے پہنچ جائے۔ کاروان سرائے میں آتے ہی سعد الدین کوپیک نے سارم کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ جب سارم آیا تو سعد الدین نے اسے خوش آمدید کہا اور پاس بٹھا لیا۔ آخرکار مجھے بذات خود آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو ہی گیا۔ میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ ہمارے سلطان کا سب سے قابل اعتماد جاسوس آخر کون ہوگا۔ کون جانتا تھا کہ وہ جاسوس سلیمان شاہ کا بیٹا ہی، جسے ہم سمجھتے تھے کہ وہ مر گیا۔ یہ سچ ہے کہ سلطان مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن محل میں موجود کوئی میرے بارے میں جانتا تھا۔ اگر وہ میری خبر اکتائی خان تک نہ پہنچاتا تو میں اپنا مشن جاری رکھ سکتا تھا، سارم نے کہا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ تمہاری تعریف کر سکوں۔ میں تمہاری مہم کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں، لیکن تمہارے محل میں آ کر سلطان کو سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کتنے آدمیوں کو سزائے موت دی ہے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ محل غداروں کی پناہ گاہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ غداروں سے نمٹا جا چکا ہے۔ سالوں تک میرے گھر والے سمجھتے رہے کہ میں مر گیا ہوں۔ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کون تھا، جب تک محل میں موجود کسی غدار نے میرا راز نہیں کھولا، سارم نے جواب دیا۔ اب یہ سب ماضی کا حصہ ہے۔ منگولوں کے بارے میں جو تم نے معلومات فراہم کی تھی ان کا شکریہ، اس سے ہمیں امن قائم کرنے میں مدد ملی۔ اتنا کہہ کر سعد الدین نے ایک مکتوب نکال کر سارم کی طرف بڑھا دیا، جو کہ سلطان علاء الدین نے سارم کی خدمات پر تعریفی کلمات کے طور پر بھیجا تھا۔ سارم نے احترام سے وہ مکتوب تھام لیا۔ اب جب کہ تم سامنے آ چکے ہو، تمہاری جاسوسی کی مہم ختم ہو چکی ہے، اب تم ایک بہادر سپاہی بن سکتے ہو اور امن میں رہ سکتے ہو۔ یہ تمہارا حق ہے، لیکن ہماری سلطنت کے لیے امن کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے کندھوں پر مزید بھاری بوجھ ہوگا۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں پر نظر رکھو، انہیں ہماری امن کی کاوشوں میں دخل اندازی مت کرنے دو، کیونکہ اس کے نتائج ہر ایک کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں، لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ سعد الدین کوپیک نے اسے سمجھایا۔ میں ریاست کی بھلائی کے لیے جو بھی ضروری ہوا کروں گا محترم امیر، اب اجازت چاہوں گا، سارم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اسی رات مہردین بھی کوپیک سے ملاقات کے لیے آ گیا تھا۔ امیر سعد الدین کوپیک، جو چل رہا ہے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ پہلے سارم، پھر اوغوز خان کی مہر، اور اب یہ نویان۔ مہردین نے شکوہ کیا۔ تم جو چاہتے تھے وہ تم کو مل گیا، جیسا کہ میں نے آخری خط میں لکھا تھا کہ تمہاری حکومت میں اب اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ اور نویان، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ کیسے جان سکتا ہے؟ مہردین نے سوال کیا۔ مہردین، میں نے محل کے منگولوں کو دراندازی سے پاک کر دیا ہے، کوپیک نے بتایا۔ سب سے بڑی مصیبت نویان ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ مہردین کے سر پر نویان کا خوف سوار تھا۔ مہردین، یہ نویان کی وجہ سے نہیں ہے، نویان کی رہائی امن کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ تم اس کی حفاظت کے لیے اپنی پوری کوشش کرو گے، باقی کام میرا ہے۔ یہ بتاؤ، مہر لے کر آئے ہو؟ جواباً مہردین نے مہر نکال کر ہاتھ میں پکڑائی اور سعد الدین کی طرف دیکھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ نویان میرے لیے مسئلہ نہیں بنے گا؟ ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس مہر کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے شہناز خاتون کو اغوا کیا اور اسے قیدی بنایا، وہ مر بھی سکتی تھی۔ نویان اب مزید کسی کے لیے درد سرد نہیں بنے گا۔
کوپیک نے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا اس کی طرف سرکا دیا۔ یہ سونا تمہاری حکمرانی کی مضبوطی کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی تمہاری مخالفت کرتا ہے تو اسے سونا رشوت میں دو۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو زہر سے اسے مات دو یا تلوار سے ختم کر دو۔ جہاں تک مہر کی بات ہے تو یہ مہر بہت سے دروازے کھولے گی، یہ ہمیں راستے بتائے گی۔ اب یہ مہر مجھے دے دو۔ کوپیک نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تو مہردین نے لمحہ بھر سوچ کر مہر اس کے حوالے کر دی۔ اب جاؤ اور ان سرداروں کو قبیلے کے امن میں خلل ڈالنے سے روکو۔ یاد رکھو، اگر ریاست نہیں ہوگی تو پھر کوئی سرداری بھی نہیں ہوگی۔ کوپیک نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ مہردین کو روانہ کر کے سعد الدین کوپیک نے اپنے ایک خاص آدمی کو طلب کیا اور تنگوت کے پاس بھیج دیا۔ وہ فوراً اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کوپیک کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور تنگوت ایک مسلمان تاجر کے بھیس میں ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ امیر سعد الدین کوپیک، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ تنگوت نے پوچھا تو کوپیک نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ سپاہیوں کو تحلیل کر دیتی ہے۔ اس وقت تم پانی سے باہر مچھلی کی طرح ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک منگول کے لیے کوئی امن نہیں ہوتا؟ تنگوت نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تنگوت، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تنگوت چونکا۔ میں نے کئی لوگوں کے ہاتھوں سے نویان کو چھڑا لیا ہے، حالانکہ تمہیں زیادہ خوشی ہوتی اگر میں نے اسے چھڑایا نہ ہوتا۔ کیا کہا تم نے؟ تنگوت نے خنجر نکال لیا۔ اس خنجر کو واپس اپنی جگہ رکھ دو۔ میرے سامنے ایک وفادار سپاہی بننے کی کوشش مت کرو۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ نویان ایک مصیبت ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے مارا جانا چاہیے۔ سعد الدین کوپیک نے کہا تھا، میرے ساتھ کوئی کھیل مت کھیلنا، اس کا انجام برا ہوگا۔ تنگوت نے خبردار کیا۔ پتہ ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ اکتائی خان کا دوسرا وفادار سپاہی، نہ کہ نویان کی طرح ایک پاگل۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ امن قریب ہے، لیکن پھر بھی اس نے بہت سی مشکلات پیدا کی اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ اور اگر امن کا معاہدہ طے نہ پایا ہوتا تو میں اس کی سزائے موت پر شکر ادا کرتا۔ امن معاہدے کی وجہ سے اسے قائیوں کے ہاتھ سے بچانا میری ذمہ داری تھی، لیکن جب نیا دور قائم ہو رہا ہے تو میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہوں گا، نہ کہ اس کے ساتھ، کیونکہ اس سے ہم دونوں کو فائدہ ہے۔ اگر نویان زندہ رہا تو ہم دونوں ہار جائیں گے۔ سعد الدین نے سمجھایا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تنگوت کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ نویان سے چھٹکارا حاصل کرو اور اس کی جگہ سپہ سالار بن جاؤ۔ یہ ایک اچھی سودے بازی ہوگی۔ تنگوت ہنسا۔ کوئی سودے بازی نہیں، نویان کو مارو اور اس کی جگہ خود آگے آؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ کوپیک نے اس سے کہا۔ لیکن اکتائی خان اس کے بدلے مجھے سپہ سالار کیوں بنائیں گے؟ یہ سن کر سعد الدین کوپیک نے اسے شاباش دی اور بولا، مجھے ذہین لوگ پسند ہیں، ہماری شراکت داری اچھی چلے گی یقیناً۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سعد الدین، کیونکہ اکتائی خان کو جو مجھ سے چاہیے اگر میں وہ تمہیں دے دوں تو تم سپہ سالار بن جاؤ گی۔ کیا ہے وہ؟ اوغوز خان کی مہر۔ وہ مہر جو نویان کا اختتام کر سکتی ہے، وہ تمہارے پاس ہے؟ تنگوت چونکا۔ اس کے بدلے تمہیں کیا چاہیے ہوگا؟ اگر تمہیں میری شرائط قبول ہیں تو میں یہ مہر تمہیں دے سکتا ہوں۔ کوپیک نے اسے نیم رضامند دیکھ کر کہا۔ کیا ہیں تمہاری شرائط؟ تنگوت نے سوال کیا۔ اس کی نظریں سعد الدین کے چہرے پر مرکوز تھی اور وہ غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ گلدارو تیمور اور حائمہ خاتون کسی صورت نویان کو آزاد کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن سردار خوشنود اور مہردین کوپیک کی بات ماننے پر اصرار کر رہے تھے۔ چنانچہ سارم نے جرگہ بلانے کی تجویز پیش کر دی اور ان سے کہا کہ اس جرگے کی سربراہی کوپیک کرے گا۔ تیمور بھی اسے اپنے سرداروں کی بزدلی قرار دے رہا تھا، لیکن کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مہردین کا فائدہ بھی اسی میں تھا کہ نویان کو آزاد کر دیا جائے، لہٰذا وہ سردار خوشنود کو اس بات پر اکسا رہا تھا۔ اپنے خیمے میں پہنچ کر رات کو سارم نے گلدارو اور حائمہ خاتون کو سعد الدین کوپیک سے سرائے میں ملاقات سے آگاہ کر دیا اور درخواست کی کہ نویان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسی میں قبیلے اور ریاست کا فائدہ تھا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا،
لہٰذا جرگہ بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس میں امیر سعدالدین کوپیک کو بھی دعوت دی گئی۔ سردار خوشنود نے جرگے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا، جس میں لوگوں کی اکثریت کو نویان کی رہائی قبول نہیں تھی۔ وہ اسے اپنی روایت کے خلاف قرار دے رہے تھے۔ نویان کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی اور وہ سزائے موت کا حقدار تھا۔ جب اس فیصلے پر رائے شماری کی گئی تو ان سرداروں کی اکثریت تھی جو نویان کی سزائے موت نہیں چاہتے تھے۔ یہ مہردین کے سونے کا کمال تھا، چنانچہ نویان کو سعدالدین کوپیک کے حوالے کر دیا گیا۔ ہوشیار لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس موقع ہے، مجھے مار دو، نویان نے گلدارو سے کہا۔ نویان، یہ سب یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، سلیمان شاہ کے بیٹے اپنا بدلہ ضرور لیں گے، گلدارو نے اسے خبردار کیا۔ نویان کو آزاد کر کے سعدالدین کوپیک کے حوالے کر دیا گیا تھا، جسے وہ بظاہر ایک قیدی کی حیثیت سے باندھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کے جاتے ہی سارم بھی قبیلے سے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع صرف گلدارو کو دی تھی۔ اس نے نویان کی رہائی کی سفارش کرتے وقت قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نویان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ دلی دمیر بھی اس کا حمایتی تھا اور اس کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ جب گلدارو یہ خبر لے کر حائمہ خاتون کے پاس پہنچا تو وہ اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر حیران رہ گئیں۔ کہاں گیا وہ؟ تم نے کیسے جانے دیا اسے گلدارو؟ وہ اکیلا اس طرح منگول فوج کے پیچھے کیسے جا سکتا ہے؟ تم اسے نویان کو مارنے کے لیے کیسے بھیج سکتے ہو؟ امی جان، نویان نہ آپ کو، نہ مجھے اور نہ حلیمہ کو اور نہ اس کے پیٹ میں پلتے بچے کو چھوڑے گا، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ سارم نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے، ہماری ریاست اور سپاہیوں کی بہتری کے لیے ہی اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ وہ نویان کے قتل کا فیصلہ اس کی رہائی سے قبل ہی کر چکا تھا، اس لیے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ سرکاری طور پر نویان رہا ہو جائے اور پھر سارم خود اس کا شکار کرے۔ دلی دمیر بھی اس کا ہم خیال تھا، چنانچہ وہ دونوں اس مہم پر گئے ہوئے تھے۔ گلدارو نے تفصیل بتائی تو حائمہ خاتون دل تھام کر بستر پر بیٹھ گئیں۔ سعدالدین کوپیک نویان کو رہا کروا کر سرائے میں لے آیا تھا۔ وہ دونوں مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ سعدالدین کوپیک نے نویان پر بڑا احسان کیا تھا۔ تمہیں جو ملا وہ فتح نہیں، شکست ہے نویان، میں تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ شکست ہوتی تو میرا سر تن سے جدا ہو چکا ہوتا کوپیک۔ مجھے رہا کر کے پچھتائے گا ارطغرل اور کائی قبیلہ، میں ان سب کو مار دوں گا، نویان نے جواب دیا۔ تم سلجوقی حکومت پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ بھی اپنی بد اخلاقی اور بربریت کے ساتھ؟ اور اپنا بتاؤ، تم کب تک محل کے نوکر بننا چھوڑو گے؟ نویان نے طنز کیا تو سعدالدین کوپیک کھسیانی ہنسی ہنس پڑا۔ تم دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہو، مگر تم میں تمیز نام کی چیز نہیں، اور تم میں جو تمیز تھی اس کا کیا ہوا؟ تمہاری زمینیں، مقدس شہر اور تمہاری بڑی بڑی عبادت گاہیں سب ہماری حکمرانی کے زیر اثر ہیں کوپیک، نویان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تمہاری لاشیں ریگستان کی ریت کی طرح بکھر جائیں گی اور تمہارے پیچھے کیا رہے گا؟ پوری نوع انسان کی لعنت تمہارے لیے، کوپیک بڑبڑایا۔ مجھے قصے مت سناؤ، یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ میں اکتائی خان کے پاس جاؤں گا اور انہیں سب کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسے یہ بتانا مت بھولنا کہ میں نے تمہیں مرنے سے بچایا ہے، کوپیک نے اسے یاد دلایا۔ میں انہیں مزید بڑی فوج کے ساتھ آنے کے لیے قائل کروں گا، اور اگر وہ قائل نہ ہوئے تو پھر میں اپنی فوج اکٹھی کروں گا۔ سلجوق فوج کو کمزور مت سمجھو نویان، جب تم واپس آؤ گے تو یہاں پہلے سے بڑی فوج تمہاری منتظر ہوگی۔ سلطان علاء الدین روز بروز طاقتور ہو رہے ہیں، سعدالدین نے انتباہ کیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نویان نے پوچھا۔ میں اناطولیہ کا سلطان بننا چاہتا ہوں اور تم میری مدد کرو گے۔ جب وقت آئے گا تو میں تم سے اور اکتائی خان سے فوج طلب کروں گا۔ سعدالدین کوپیک نے اپنا منصوبہ بتایا تو نویان اپنا قہقہہ نہ دبا سکا، وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ کوپیک نے پہلے اسے کبھی یوں ہنستے نہ دیکھا۔ تم اور حکمران؟ اگر تم حکمران بن گئے تو پوری دنیا اوپر نیچے ہو جائے گی، وہ پھر ہنسنے لگا تھا۔ سنجیدہ ہو جاؤ نویان، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ سعدالدین، اکتائی خان کی فوج تمہارے ساتھ ہوگی
اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرو، پھر مجھے بتا دینا، نویان نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قریبی تنگود بھی ایک ستون کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا ساتودین کوپیک سے معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ اپنے اصل حلیے میں آیا تھا۔ نویان کے جاتے ہی وہ ساتودین کوپیک کے پاس آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، وہ اب بھی خود کو سپہ سالار سمجھ رہا ہے۔ وہ سپہ سالار تو ہے، اب میری بات غور سے سنو، میں صرف نویان تمہارے حوالے نہیں کر رہا ہوں، میرے تحائف صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ کوپیک نے مہر بھی نکال لی۔ میں تمہیں اغوث خان کی مہر بھی دے رہا ہوں، اسے لو اور خود اکتائی خان کو جا کر پیش کرو، پھر جو مقام تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کوپیک، تنگود نے اس کا شکر ادا کیا۔ ہر احسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، تم اکتائی خان سے کہو گے کہ نیا سلطان سعدالدین کوپیک ہوگا اور تم میرا ساتھ دو گی۔ تنگود نے یہ سنا تو وہ بھی نویان کی طرح ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ تم اور سلطان؟ اس کے انداز پر سعدالدین کوپیک کو غصہ آ گیا اور اس نے مہر واپس رکھ لی۔ ٹھیک ہے، سلطان معظم سعدالدین کوپیک، ٹھیک ہے۔ کھیل خراب ہوتا دیکھ کر تنگود محتاط ہو گیا تھا تو مہر اس کے حوالے کر دی گئی۔ تمہاری وجہ سے مجھے بڑی طاقت ملے گی تو میں تمہارا احسان کیسے بھول سکتا ہوں؟ تمہیں ان سرزمینوں پر سلطان بنانے کے لیے میں آخری وقت تک لڑوں گا۔ تو پھر نویان کو لے جاؤ اور میرے قیدی سپہ سالار واپس کر دو۔ جواباً تنگود نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نویان کو لے کر واپس جا رہی تھی۔ جب وہ سرائے سے دور نکل آئی تو سامنے کھڑے منگول سپاہیوں کے دستے کو دیکھ کر نویان نے اپنا گھوڑا روک دیا اور نیچے اتر آیا۔ تنگود نے بھی اس کی پیروی کی۔ تنگود، کیا میرے بہادر بچوں نے مجھے یاد نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں بہت افسوس ہے تمہیں اس طرح لنگڑاتے کتے کی طرح تباہ ہوتا دیکھ کر۔ ان کو بہت دکھ ہوا ہے نویان، تنگود نفرت سے بولا تو سپاہیوں نے نویان پر تلواریں نکال لی۔ یہ منظر نویان کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ میرے بچے اب اپنے باپ کے خون کے پیاسے ہیں، جب تم انہیں جیت کے بجائے موت دو گے تو پھر ان سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہو نویان؟ تنگود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ اب نویان اکیلا رہ گیا تھا اور تنگود باغی سپاہیوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ اکتائی خان اس کے لیے تمہیں سزا دے گا تنگود۔ نویان، تم اپنی فکر کرو، جس دن تم مرو گے تمام سپاہیوں کے لیے وہ تہوار کا دن ہوگا۔ تنگود نے طنز کی۔ اسی وقت باچو بھی اپنا دف لے کر نویان کی حمایت میں آ گیا تھا۔ آج یہاں صرف تنگود کا خون بہے گا، اپنی تلواریں چھوڑ دو، پیچھے دیکھے بغیر پڑاؤ پر چلے جاؤ، تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میں زبان دیتا ہوں۔ نویان نے سپاہیوں سے کہا تو چند سپاہی اس کی حمایت میں واپس آ گئے جبکہ باقی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ قریبی درختوں کے پیچھے سارم اور دلی دمیر بھی نویان کو جہنم رسید کرنے کے لیے موجود تھے۔ وہ صرف اس لمحے کے منتظر تھی کہ تنگود اور نویان کے درمیان کیا طے پاتا ہے۔ چلو نویان، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، قریب ہی ہمارے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، باچو نے نویان کو دھیمے لہجے میں بتایا۔ ان سب کو مار دو، تنگود نے ان کے ارادے بھانپتے ہی اپنے سپاہیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اب دونوں گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ نویان اور باچو میدان چھوڑ کر ایک طرف بھاگ نکلے تھے۔ ان کا رخ درختوں کے عقب میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی طرف تھا۔ جب سارم اور دلی دمیر نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر کے میدان میں آ گئے تھے۔ سارم نے منگولوں پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ وہ نویان کے تعاقب میں تھا۔ ادھر دلی دمیر کی تلوار تیزی سے منگولوں کو موت کا مزہ چکھا رہی تھی۔ سارم، میں تمہارے پورے خاندان کو مارنے کے لیے واپس آؤں گا، ارطغرل سے کہنا میرا انتظار کرے، میں تمہارے قبیلے پر بجلی بن کر دم لوں گا۔ نویان نے لمحہ بھر کے لیے رک کر کہا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا دور نکل گیا۔ اسی وقت منگول سپاہیوں نے سارم اور دلی دمیر کو گھیر لیا۔ دلی دمیر پر جنون طاری تھا۔ اس کی تلوار قہر ڈھا رہی تھی کہ ایک منگول نے اس کی ٹانگ میں خنجر گھوم دیا۔ ادھر سارم نے کمان پھینک کر تلوار نکال لی۔ اب وہ دلی دمیر کا ساتھ دے رہا تھا۔ تنگود بھی وہاں پہنچ گیا تھا
اور مسلسل دلی دمیر پر حملے کر رہا تھا۔ پھر ایک منگول سپاہی نے عقب سے حملہ کیا اور دلی دمیر کے کندھے میں خنجر گھوم دیا۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ دلی دمیر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ تنگود بھی شاید اسی لمحے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے دلی دمیر کو گرتے دیکھا، اپنی تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ دلی دمیر! سارم نے دور سے یہ منظر دیکھا تو سب کچھ چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے لپکا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دلی دمیر کی حالت نے سارم کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اب اس کی تلوار بجلی کی طرح گردش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے وہاں موجود منگول سپاہیوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ اب وہ تنگود کے مقابل کھڑا تھا۔ تمہارا وقت تمام ہوا تنگود، سارم نے کہا اور آگے بڑھ کر تنگود پر حملہ کر دیا۔ وہ شیر کی طرح لڑ رہا تھا اور تنگود اس کے سامنے قدم نہیں جما پا رہا تھا۔ پھر ایک زبردست وار کے نتیجے میں تنگود کا ہاتھ تلوار سمیت کٹ کر دور جا گرا۔ جنگل تنگود کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا تھا، لیکن سارم کے پاس فالتو وقت نہیں تھا۔ وہ اسے مزید مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے تنگود کی طرف بڑھا۔ تنگود اپنے دوسرے ہاتھ سے کوئی چیز زمین سے اٹھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ تنگود کے ہاتھ میں اوغوز کی وہی مہر تھی جو ان کے خیمے سے گم ہو گئی تھی۔ سارم نے ایک زوردار وار سے تنگود کا سر قلم کر دیا اور مہر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تنگود کے گرتے ہی سارم دلی دمیر کی طرف دوڑا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے دم توڑتے دلی دمیر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دلی دمیر، حوصلہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ آپ میری بیٹی اور شہیدوں کا بدلہ لیں گے، یہ ارطغرل بھائی کو بھی بتا دیجئے گا۔ سارم صاحب۔ اپنی مختصر سی وصیت کے بعد دلی دمیر نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ ارطغرل اپنے قبیلے واپس پہنچا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص اداس اور زندگی سے بیزار ہو۔ ارطغرل کا استقبال حائمہ خاتون گلدارو اور حلیمہ نے کیا تھا۔ امی جان، یہ کیسی اداسی چھائی ہوئی ہے قبیلے پر؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلتے ہیں بیٹا۔ حائمہ خاتون اسے اندر لے گئیں۔ کیا بات ہے امی جان؟ تاجر افراسیاب نویان کے لیے کام کر رہا تھا، گلدارو نے بتایا۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسی نے شہناز کو قبیلے سے اغوا کر لیا تھا۔ فکر نہ کرو، شہناز اب ٹھیک ہے۔ میں اسے واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سپاہی حمزہ شہید ہو گیا تھا، اس کا دل و دماغ قبیلے آنے کے بعد بدل گیا تھا۔ میں نویان کو بھی پکڑ کر قبیلے میں لایا تھا۔ گلدارو نے مختصر تفصیل بتائی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نویان کا بتائیں کہاں ہیں وہ؟ ارطغرل نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جب ہم اس کی گردن کاٹنے والے تھے، امیر سعد الدین کوپیک قبیلے میں آ گئے۔ دراصل ہماری ریاست اور منگولوں کے بیچ امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، حائمہ خاتون نے بتایا، اور پھر پچھلے دنوں قبیلے میں ہونے والے سارے واقعات کی تفصیل سنا دی۔ نویان اور باچھو محفوظ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ نویان زخمی تھا اور باچھو چاہتا تھا کہ وہ کسی خفیہ جگہ چلا جائے تاکہ کچھ عرصے آرام کر سکے۔ باچھو، دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ تنگود جو میرے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے نہیں تھکتا تھا، مجھے کاٹنے کی ہمت نہ کرتا۔ اگر سعد الدین کوپیک نے اس کے سامنے ہڈی نہ پھینکی ہوتی تو وہ کبھی بغاوت کی کوشش نہ کرتا، نویان نے خیال ظاہر کیا۔ اسی وقت چند منگول سپاہی تنگود کی لاش اٹھا لائی۔ نویان نے اٹھ کر تنگود کا چہرہ دیکھا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اس کی لاش سعد الدین کوپیک کو بھیجوا دو، اسے اپنا مستقبل دیکھنے دو۔ ان کے جاتے ہی وہ باچھو سے مخاطب ہوا۔ باچھو، ہمیں فوراً اکتائے خان کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ نویان، تمہارے زخم گہرے ہیں، تمہیں آرام کرنا ہوگا۔ ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، مجھے جنگ کے لیے بڑی اور طاقتور فوج تیار کرنی ہے۔ نویان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ مہردین نے کاروان سرائے پہنچ کر سعد الدین کوپیک کو یہ اہم خبر پہنچا دی تھی کہ سارم نے نویان کا تعاقب کر کے تنگود کو قتل کر دیا ہے، جبکہ نویان بھاگنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، سارم اور ارطغرل ہمارے راستے میں آتے رہیں گے، مہردین نے خدشہ ظاہر کیا۔ قونیہ جانے سے قبل میں دلی دمیر کے جنازے میں شرکت کروں گا،
تم بھی اس کی تیاری کرنا۔ چونکہ وہ مرحوم کے قریب تھی تو میں اپنے بہادر بھائیوں کے غم میں شریک ہونا چاہوں گا۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا۔ کیا میں نے آپ کو ٹھیک سے سنا امیر سعد الدین کوپیک؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہیں مرنا ہوگا اور آپ ان کے غم میں شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ مہردین کے لہجے میں حیرت تھی۔ زیادہ طاقت کس میں ہے مہردین؟ اس نے ایک مکتوب اور تلوار کی طرف اشارہ کیا۔ تلوار سے لگا گھاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اگر تم نے اپنی حکومت بنانی ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کوئی بھی کسی مسئلے کو تلوار سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ اس کی تلوار کا زخم قائم رہے، جبکہ زبان کی مہارت سے خون ریزی کے بغیر فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور لوگوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ جہاں تک بات سارم اور ارطغرل کی ہے تو ان کی سڑی ہوئی لاشوں کے بجائے میں ان کو اپنے لیے لڑتے ہوئے مرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کوپیک نے اسے سمجھایا اور واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی سپاہی اس کے پاس ایک ٹوکرا اٹھا لائے۔ جب اس پر سے چادر ہٹائی گئی تو تنگود کی لاش اس کی منتظر تھی۔ نویان، وہ بے اختیار بول پڑا۔ تو وہ قیمتی مہر اب تمہارے پاس ہے سارم؟ سعد الدین کوپیک بڑبڑایا اور پھر اس سے تنگود کی لاش لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ قبیلے میں دلی دمیر کے جنازے کی تیاریاں ہو چکی تھیں کہ سعد الدین کوپیک بھی پہنچ گیا۔ اس نے سب کے ساتھ مل کر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس جانے ہی والا تھا کہ سارم اور ارطغرل اس کے پاس آ گئی۔ میں آپ دونوں حضرات سے تعزیت کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ارطغرل اور لوہار بہت گہرے دوست تھے۔ میں اس معزز اور بہادر بھائی کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ بہت افسوس ہوا جناب ارطغرل، ہمارے سلطان کا فخر اور خوشی۔ سعد الدین نے افسوس کیا۔ امیر سعد الدین، کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو پریشان کرتی ہیں، ارطغرل نے کہا۔ ہاں بتاؤ، سعد الدین بولا۔ اگر محل میں غدار نہ ہوتے تو سارم سامنے نہ آیا ہوتا اور ریاست کے لیے کام کر رہا ہوتا۔ اس نویان بدبخت کے لیے اگر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے نہ آتے تو اسے سزائے موت ہو چکی ہوتی اور وہ پرندوں اور بھیڑیوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ فکر نہ کرو ارطغرل، ہم نے محل کو غداروں سے پاک کر دیا ہے۔ سعد الدین مسکرایا۔ لگتا ہے صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی امیر سعد الدین، غداروں کے ہاتھ محل سے قبیلے تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کس صفائی کی بات کر رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں یہ ڈورے ہیں میں خود اسے تلاش کروں گا اور کاٹ دوں گا، چاہے اس ڈور کا دوسرا سرا محل تک ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ ارطغرل نے اسے خبردار کیا۔ اگر تم نے ریاست کے حکم کو مانا ہوتا تو یہ غریب لوہار زندہ ہوتا، سعد الدین نے جواب دیا۔ ہمارا ریاست کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں امیر سعد الدین؟ سارم نے احتجاج کیا۔ ریاست کے ساتھ وفاداری کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جب دل کرے اس کی فرما برداری کی اور جب دل نہ کرے نہ کی۔ اگر تم کو اس سے تکلیف بھی پہنچے تو تم کو ریاست کا حکم ماننا ہوگا تاکہ ریاست تم پر بھروسہ کر سکے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ابتدا سے تنگود کی ڈورے میرے ہاتھ میں تھی۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق جا رہا تھا۔ جب ارطغرل کرا بیگ کے ساتھ الجھا تو سب برباد ہو گیا۔ پھر سارم آیا اور اس نے میرے گھوڑے کی لگامیں کاٹ دیں۔ امیر سعد الدین، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سارم کو امیر سعد الدین کی باتیں بہت ناگوار گزریں۔ اگر تم اور لوہار اس کے راستے میں نہ آتے تو تنگود نویان کو مار دیتا اور اس مہم پر کام کرتا جو تم سالوں سے کر رہے تھے۔ میں نویان کی جگہ تنگود کو کمانڈر بنانے والا تھا۔ میں اسے سونے اور دوسری چیزوں سے گھیرے میں لینے والا تھا، لیکن تم نے اور لوہار نے سب کچھ برباد کر دیا۔ حضرات، یہ ریاست آپ جیسے چرواہوں نے قائم نہیں کی۔ بے شک آپ جیسے بہت سے بہادروں نے اس میں ساتھ دیا ہی، مگر ریاست تمہارے تصور سے بھی اوپر ہے۔ ہم ان سرزمینوں پر صدیوں سے ہیں اور ہم ہمیشہ قائم رہیں گے، اس میں حیرت کی بات نہیں۔ میں نے سلطان کو سب کچھ لکھ دیا ہے، جلد ہی وہ تمہاری طرف خط بھیجیں گے اور میری بات کی تصدیق کر دیں گے۔ میں تم دونوں بہادروں سے امید کرتا ہوں کہ ریاست اور اس کے امیر کی فرما برداری کرنا سیکھو۔ آج کے بعد میری آنکھیں اور کان تمہارے مشاہدے پر ہوں گے۔ انشاءاللہ تم دوبارہ مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اور ہاں، ہم دلی دمیر کا انتقام لیں گے۔ آج نہیں تو کل نویان مارا جائے گا۔ میں اسے مارنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یقین رکھو کہ وہ تمہارے ہی ہاتھوں مرے گا، کیونکہ یہ تم لوگوں کا حق ہے۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔
تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے جانے کے بعد ارطغرل نے سارم سے پوچھا۔ پتہ نہیں ارطغرل، جس بندے کو سلطان نے خود بھیجا ہو، اگر ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے تو پھر اور کس پر کر سکتے ہیں؟ ویسے تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں سلطان کے خط کا انتظار کروں گا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ارطغرل نے جواب دیا تو سارم آگے بڑھا اور مہر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ ارطغرل، اب یہ مہر محفوظ ہاتھوں میں ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مہر کسی بہت قابل بھروسہ شخصیت تک پہنچا دو۔ سارم نے مہر اس کی طرف بڑھا دی۔ میرا کام ختم ہو گیا، اب میں قبیلے میں رہوں گا، ارطغرل نے اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ خیمے میں واپس آ کر انہوں نے حائمہ خاتون اور گلدارو کو سعد الدین کوپیک سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا۔ ارطغرل، کیا سوچ کر تم یہ سب کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں مہردین سے بھی تمہارا رویہ درست نہیں۔ اب تمہارا خیال ہے کہ مہردین غداری اور مہر کی چوری میں ملوث ہے؟ گلدارو غصے سے بولا۔ ارطغرل، کیا بات ہے بیٹا؟ حائمہ خاتون اس سے مخاطب ہوئی۔ امی جان، میں جانتا ہوں کہ مہر کیوں چرائی گئی۔ تمہارا خیال ہے مہردین اس میں ملوث ہے؟ حائمہ خاتون نے ارطغرل کی جانب دیکھا۔ جس رات یہ مہر چوری ہوئی تھی صرف تم دونوں جانتے تھے کہ یہ سارم کے پاس ہے، تو پھر مہردین کو مہر کے بارے میں کیسے پتہ چلا، اور یہ بھی کہ مہر میرے خیمے میں ہے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ امی جان، امیر سعد الدین کوپیک بھی اس بارے میں جانتا تھا، سارم نے وضاحت کی۔ سارم، کیا تم بھی یہی سوچتے ہو؟ کیا تم بھی یہی سوچتے ہو جو ارطغرل سوچتا ہے؟ مہردین نے یہ مہر چرا کر سعد الدین کوپیک کو دی اور پھر اس نے یہ تنگود کو دے دی، کیا ایسا ہی ہے؟ گلدارو بھڑک اٹھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ یا رب، مجھے صبر دے۔ بھائی، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل یا ثبوت ہے؟ صرف مہردین نہیں بلکہ تم سعد الدین کوپیک پر بھی الزام لگا رہے ہو۔ فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی، لیکن جلد ہی مل جائے گا، ارطغرل نے کہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے۔ کیا ہے وہ چیزیں جو تم جانتے ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ، امی جان بھی جاننا چاہتی ہیں۔ گلدارو ڈٹ گیا۔ ارطغرل نے سارم کی طرف دیکھا تو اس نے سر کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، اب کوئی راز چھپا نہیں رہے گا بھائی، میں اس کی تہ تک جاؤں گا۔ جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، گلدارو نے غصے سے بولا۔ گلدارو، خاموش ہو جاؤ، حائمہ خاتون نے اسے کہا اور ارطغرل باہر چلا گیا۔ مہردین جان گیا تھا کہ ارطغرل کو اس پر شک ہو گیا ہے، وہ بہت غصے میں تھا، چنانچہ وہ مشورے کے لیے عالیہ خاتون کے پاس پہنچ گیا۔ ارطغرل کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس مسئلے میں کوئی بھی میرے سامنے آیا تو میں اسے پامال کرنے میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ارطغرل میری سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اسے یقین ہے کہ مہر میرے پاس تھی۔ بھائی، ایک مسئلہ اور بھی ہے، شہناز خوشنود سے بات کرنے گئی تھی، عالیہ نے نئی خبر سنا دی۔ وہ قطرہ قطرہ اپنا زہر ان کے کانوں میں ٹپکا رہی ہے، اسے شک ہے کہ سردار خوشنود کی پہلی بیوی کی موت میں میرا ہاتھ ہے، اسے شادی سے پہلے میرے اور خوشنود کے تعلقات کا علم بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ اور بھی کچھ جانتی ہے؟ مہردین چونکا۔ یہ اس کے لیے جاننا ناممکن ہے کہ نور خاتون کی موت کیسے ہوئی۔ خوشنود کو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ بات تیمور کو نہ پتہ چل جائے، عالیہ خاتون نے بتایا۔ ہمارا کام پہلے سے بہت طول پکڑ چکا ہے، اب اور کتنی دیر لگے گی؟ مہردین بڑبڑایا۔ جب تک خوشنود مر نہیں جاتا ہمارے لیے کوئی سکون نہیں، میں تیمور کی شادی سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دوں گی، عالیہ خاتون نے اسے تسلی دی۔ اس سے زیادہ ہم اپنے کام کو طول نہیں دے سکتے، مہردین نے اسے کہا۔ میں قونیہ سے ترکوں کے سردار اعلیٰ کے طور پر واپس آؤں گا، پھر مجھے اس خیمے میں بوڑھے آدمی کی جگہ تیمور بیٹھا دکھائی دینا چاہیے۔ اور ارطغرل اور شہناز اگر اکٹھے کام کر رہے ہوئے تو؟ اگر ابھی نہیں کر رہے تو جلد ہی اتحاد بنا لیں گے۔ شہناز وہ عورت ہے جو اپنی زبان بند رکھے گی۔ مہردین بھی شہناز کی عادت جانتا تھا۔ تو بابا، اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ گونچا گل نے پوچھا۔ گلدارو کی رسی کھینچ کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک بات ارطغرل اور گلدارو کے تعلقات کی ہے تو میں انہیں خراب کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔
اگر ممکن ہوا تو میں حائمہ خاتون کو بھی ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کروں گا، مہردین نے کہا اور انہیں مزید ہدایات دینے لگا۔ اب وہ مزید تاخیر نہیں چاہتے تھے، لہٰذا عالیہ خاتون نے سردار خوشنود اور تیمور کو ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ شادی کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اس طرح قبیلے کی اداسی اور پریشانیوں میں کمی ہوگی اور لوگ اپنا غم بھول جائیں گے۔ حائمہ خاتون بھی اسی حق میں تھیں، لہٰذا ایک خوشگوار شام تیمور اور روشنی خاتون کی شادی کر دی گئی۔ اسی رات عالیہ خاتون اور گنجا گل نے سردار خوشنود کی شربت میں زہر ملا دیا۔ عالیہ خاتون نے یہ شربت خود بھی بہت تھوڑی مقدار میں پی لیا تھا۔ یہ شربت ان کی محافظ خاتون گلبانو نے انہیں پیش کیا تھا، جو اس میں زہر کی ملاوٹ سے لا علم تھی۔ جیسے ہی سردار خوشنود زہر کے اثر سے بستر پر گرا، عالیہ خاتون اپنی خادمہ گلبانو کو آوازیں دینے لگیں۔ وہ اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ گلبانو اندر آئی تو سردار خوشنود بستر پر بڑا تڑپ رہا تھا۔ میں ابھی عارف صاحب کو بلاتی ہوں۔ وہ واپس جانے والی تھی کہ عالیہ نے خنجر نکال لیا۔ قاتل، تم نے میرے سرتاج کو زہر دیا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ گلبانو گھبرا گئی۔ مجھے جانے دیں، میں عارف صاحب کو بلاتی ہوں، سردار کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اس خیمے سے صرف تمہاری لاش جائے گی۔ محافظوں، جلدی اندر آؤ۔ عالیہ خاتون جان بوجھ کر تاخیر کر رہی تھی تاکہ عارف صاحب نہ پہنچ سکیں۔ اسی وقت محافظ بھی اندر آ گئے۔ یہ قاتل ہے، اس نے ہمیں زہر دیا ہے۔ عالیہ چلائی تو محافظوں نے گلبانو پر تلواریں نکال لی اور اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس وقت تک سردار خوشنود کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ گلبانو کو سردار خوشنود کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی تھی۔ تیمور غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً گلبانو کا سر قلم کرنا چاہتا تھا، لیکن ارطغرل اور گلدارو کا خیال تھا کہ معاملے کی تحقیق کی جانی چاہیے، کیونکہ گلبانو انہیں بتا چکی تھی کہ سردار خوشنود کی طبیعت خراب ہونے سے کچھ دیر قبل گنجا گل اور عالیہ خاتون اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ چند روز سے عالیہ خاتون کی سرگرمیاں بہت مشکوک تھیں۔ یہ باتیں انہوں نے ابھی تیمور کو نہیں بتائی تھیں۔ تیمور ایک جذباتی آدمی تھا اور اس بات کو الزام کے زمرے میں بھی لے سکتا تھا۔ تیمور، تمہیں بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ تم نے اپنے بابا کو کھویا ہے، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ارطغرل نے تیمور کو سمجھایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس عورت کو تم بچا رہے ہو وہ میرے بابا کی قاتل ہے۔ تیمور بھر گیا۔ تیمور، میں کسی کو نہیں بچا رہا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا لگتا ہے۔ اگر تم نے غصے سے کام لیا تو ہمیں کبھی سچائی کا علم نہیں ہوگا۔ ارطغرل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بات ارطغرل کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی کہ وہ شربت سردار خوشنود اور عالیہ خاتون دونوں نے پیا تھا، مگر سردار خوشنود مر گئی لیکن عالیہ خاتون زندہ رہی۔ شہناز خاتون اور حلیمہ سلطان نے بھی اسے عالیہ خاتون کی پراسرار سرگرمیوں کے بارے میں بتایا تھا، لہٰذا اس نے معاملے کی تہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے گلبانو کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ اگلے روز سردار خوشنود کو سپرد خاک کر دیا گیا اور دودرگا قبیلے کا سردار منو مٹی تلے جا سویا۔ تدفین کے بعد وہ سب مرکزی خیمے میں جمع ہوئے تو حائمہ خاتون بولی، تیمور بیٹا، اپنے قبیلے کو ایک دن کے لیے بھی بغیر سردار کے نہ چھوڑو۔ جس قاتل نے ہمارے سردار کی جان لی ہے اس کا حساب آج ہی ہوگا۔ حائمہ خاتون، عالیہ خاتون بھی اس کے درمیان آ گئی تھی۔ اس کا فیصلہ منتخب سردار کو کرنا چاہیے، یہ ایک سردار ہی کی شان ہے۔ حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ اما حائمہ، میرے بابا بھی اس قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں، گنجا گل بولی، لیکن وہ اس قبیلے کے سردار نہیں ہیں۔ یہ کوئی ریاستی مسئلہ نہیں ہے، یہ قبیلے کا اندرونی مسئلہ ہے، اس لیے قبیلے کا سردار ہی اس فیصلے کا ذمہ دار ہے، اپنے انصاف اور رحم سے۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ امی جان، اما حائمہ اور ارطغرل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگ مجھ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں۔ اپنے غم اور غصے کی وجہ سے میں نے اپنے قبیلے کو بھلا دیا تھا۔ ایک رات کے لیے بھی قبیلے کو بغیر سربراہ کے چھوڑنا ہماری روایات کے منافی ہوگا۔ میرے بابا کبھی یہ نہیں چاہیں گے۔ تیمور نے ان سے اتفاق کیا تو
عالیہ خاتون کی پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے روز نئے سردار کے انتخاب کے لیے جرگہ بلا لیا گیا، جس میں تیمور کو دودرگا قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا گیا۔ قبیلے کے سرداروں نے بخوشی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ارطغرل نہیں چاہتا تھا کہ تیمور بنا تفتیش کیے گلبانو کو سزا دینے کی کوشش کرے، لہٰذا اس نے روشان کو حکم دیا کہ وہ گلبانو کو قیدیوں والے ارطغرل نہیں چاہتا تھا کہ تیمور بنا تفتیش کیے گلبانو کو سزا دینے کی کوشش کرے، لہٰذا اس نے روشان کو حکم دیا کہ وہ گلبانو کو قیدیوں والے خیمے سے نکال کر قبیلے سے باہر محفوظ مقام پر لے جائے۔ ارطغرل کو معلوم تھا کہ روشان اور گلبانو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس نے یہ ذمہ داری روشان کو دی تھی۔ چنانچہ اسی رات روشان گلبانو کو لے کر قبیلے سے فرار ہو گیا۔ جب گلبانو کے فرار کی اطلاع تیمور کو ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے فرار ہونے میں روشان نے مدد کی ہے۔ اب تیمور نے نورگل اور بابر کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور سیدھا حائمہ خاتون کے پاس پہنچ گیا۔ ارطغرل بھی اس وقت وہیں تھا۔ ارطغرل کا سپاہی روشان میرے بابا کے قاتل کو لے گیا ہے، حفاظت پر مامور سپاہی اس کے شاہد ہیں، ہم نے نورگل اور بابر کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تیمور صاحب، جب انصاف موجود ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، جب وہ ملے تو اس کے ساتھ انصاف کے مطابق جو سلوک کرنا ہے ضرور کریں۔ ارطغرل صاحب، یہاں آپ کا حساب ہونا ہے نہ کہ میرا، تیمور نے کہا۔ تیمور صاحب، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر تم اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے تو فوراً میرے سپاہیوں کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی جرم ہوا بھی تو ان کی سزا سنانے کے لیے اماں حائمہ موجود ہیں۔ تیمور، ارطغرل ٹھیک کہہ رہا ہے، یاد کرو پچھلی بار کیا ہوا تھا جب تم نے میرے بیٹے اور سپاہیوں پر بہتان لگایا تھا، یاد کرو تمہیں موت سے کس نے بچایا تھا۔ یہ مت بھولو کہ اگر تم آج زندہ ہو تو ان باہمت جوانوں کے مرہون منت سے، حائمہ خاتون نے کہا۔ اماں حائمہ، سپاہی روشان کسی بھی طریقے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اس معاملے کو ٹھیک طرح سے حل کرنا چاہتی ہیں تو میں روشان سپاہی کو تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں گا۔ جہاں تک ارطغرل کی بات ہے، میں آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ اگر روشان اور گلبانو کو سزا نہ ملی تو تمام تر ذمہ داری ارطغرل پر عائد ہوگی۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، تیمور نے جواب دیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس نے نورگل اور بابر کو رہا کر دیا تھا۔ اب وہ جلد از جلد روشان کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ مہردین نے بھی اسے بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جلد ہی تیمور کے سپاہی اس مہم پر روانہ ہو گئے اور شام ڈھلنے سے قبل ہی انہوں نے روشان کو گرفتار کر لیا، جبکہ گلبانو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ سب بھی ارطغرل کے منصوبے کا حصہ تھا۔